کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیبائی و برکت، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بھی حد درجہ حسین و بابرکت ہیں۔ ان کا حسن بیان کرتے ہوئے دیدار کرنے والوں نے بتایا، منہ مبارک حد درجہ خوبصورت، نہایت سیاہ، گھنے اور پورے سر پر پھیلے ہوئے تھے۔ سیدنا ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ فما انسا بیاض وجہہ وشدت سواد شعری۔ میں نے فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کے چہرہ اقدس کا گورا رنگ اور بالوں کی پرکشش سیاہی مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ بال مبارک نہ تو بالکل سیدھے تھے نہ گھنگریالے، بلکہ سیدھے خمدار تھے۔ مبارک زلفیں کبھی آدھے کان مبارک تک، کبھی کانوں کی نچلی لو تک ہوتی اور کبھی بڑھ کر مبارک کندھوں کو چھو لیتی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راجیلا لیس بالسبط ولا الجعد بین اذنیہ وعاتق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک خمدار تھے، نہ گھنگریالے، بالکل مڑے ہوئے، نہ بالکل سیدھے، وہ کانوں اور کندھے کے درمیان ہوتے تھے۔ پیدائشی طور پر ہی گیسوئے مطہر ایسے ترتیب دار تھے کہ کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تاہم سنت بنانے کے لیے کبھی کبھی کنگھی فرماتے تھے، اور برکت حاصل کرنے کے لیے کبھی امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن بھی کنگھی کر دیتی۔ مانگ مبارک بالوں کے درمیان سے ہوتی تھی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا خوب فرمایا، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ تیل لگائے بغیر بھی منہ مبارک چمکدار ہوتے تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت بنانے کے لیے تیل بھی بہت استعمال فرماتے تھے، اور نفاست کے پیش نظر امام شریف کو تیل سے بچانے کے لیے اس کے نیچے کپڑا مبارک سربند استعمال فرماتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، وَكَانَ الصِّبْيَانُ يُصْبِحُونَ رُمْسًا شُعْثًا وَيُصْبِحُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہینا کحیلا۔ بچے صبح بیدار ہوتے تو ان کی آنکھوں کے کنارے میں میل گٹ جمی ہوتی، بال بکھرے ہوتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی جب بیدار ہوتے تو مبارک بالوں میں تیل اور پیاری آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا۔ منہ مبارک کی عظمت، رب تعالی نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بے حد عزت افزائی فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم، جب وہ پھیل جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا، یقیناً آپ کے لیے ہر بعد والا لمحہ پہلے لمحہ سے بہتر ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق چاشت چڑھتے دن سے مراد چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے، اور رات سے آپ کے گیسوئے اقدس کی طرف اشارہ ہے کلام الہی میں، شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ منہ اقدس ایسے عظیم الشان ہے کہ ان کی برکت سے رب تعالی شفا بھی عطا فرماتا ہے اور دیگر مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بال مبارک ترشواتے تو برکت سے نوازنے کے لیے غلاموں میں تقسیم بھی فرما دیتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہیں دیوانہ وار حاصل کر کے محفوظ کرتے، چنانچہ منہ مبارک نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے آج بھی محفوظ ہیں اور برکتیں لٹاتے ہیں۔ تبرکات نبویہ کے بارے میں احتیاط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا نسبت والی چیزوں میں بھی رب تعالی نے بے پناہ برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ بننے والے بالوں کی شان و عظمت تو بہت بلند ہے۔ دور حاضر کے کچھ بدبخت دنیاوی مفادات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کرنے سے بھی نہیں شرماتے۔ نالین مقدس اور منہ مبارک کے بارے میں بھی بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے وہ جہنم کا مستحق ہے۔ تو جو شخص کسی ایسے بال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس
کا حصہ قرار دے جو حقیقت میں آپ کا منہ مبارک نہیں، تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ہمیں اگر کوئی شخص کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے تو ہم اس کا احترام کریں گے اور بے ادبی سے بچیں گے، مگر یہ نسبت کرنے والوں پر فرض ہے کہ پہلے مکمل تحقیق کریں۔ اگر کسی کا جھوٹ یقینی طور پر معلوم ہو تو اس کی تردید کرنا لازم ہے۔